جی جی، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ نبی کی وفات کے سمے جب انہوں نے قلم دوات مانگا تھا تو انہیں منع کیوں کیا گیا تھا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے وہ کافی ہے، یا تو نبی کی حدیث کا کوئی معنی نہیں ہے، اس سمے منع کیوں کیا گیا انہیں؟ اس کا جواب تو ہم لوگوں نے تفصیل سے دے دیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس کا جواب ہم لوگوں نے تفصیل سے دے دیا ہے، لیکن ایک سوال کا آپ جواب دے دیجئے میرے۔ جی جی پوچھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ میں نے یہ کہا کہ اس کا جواب ہم لوگوں نے مفصل دیا ہوا ہے، الحمدللہ۔ اس کا جواب ہم لوگوں نے مفصل دیا، الحمدللہ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، مگر یہ بتا دیجئے آپ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو ہے موجود تھے اس مجلس میں کہ نہیں تھے؟ میری آواز اب صاف ہو رہی ہے کہ نہیں؟ جی جی پہلے کے موجود مقابلے تھے، تبھی تو صحاباؤں کے بیچ میں آپس میں بحث ہو گئی، کیونکہ انہوں نے منع کیا کہ ہمیں دینی چاہیے، حضرت عمر نے کہا کہ کیا؟ نہیں دینی چاہیے، اسی بات پہ تو اچھا، ان کی حضرت آپس علی میں رضی بحث ہوئی جب اللہ نبی نے منع حضرت کیا کہ علی آپ رضی اللہ آپس میں۔ تعالیٰ بس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے؟ جی تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں دے دیا؟ تو جب دو صحاباؤں کے بیچ میں آپس میں بحث ہو گئی، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دینا چاہیے، بحث ایک کو نے منع کوئی کیا، بحث تو ایسی سچویشن کوئی میں کیا کیا میں جائے؟ سچویشن کیا، ایک اگر آپ یہاں مسئلہ حق و باطل کا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قلم دوات نہ دے کر کے کوئی غلط کام کیا تھا، شریعت کے خلاف کام کیا تھا، باطل کام کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو حق کے ساتھ اور حق ان کے ساتھ، تو انہوں نے یہ حق کام کیوں نہیں کیا؟ بحث ہو رہی ہے، قلم دوات رسول اللہ کو پکڑا دیتے، اس میں کون سی بات تھی کہ آپ لوگ کیا نہیں دے پتا رہے؟ کہ آپ ایسی لوگ سچویشن میں ان کی آپس میں کچھ جنگ ہو سکتی تھی یا کچھ ہاتھاپائی بھی ہو ارے سکتی تھی، پتا کیونکہ ہوتا نبی نے نہیں منع کیا کیا کہ آپ جنگ، چلاؤ مت۔ وہ تو یہ سب تو آپ کا گمان ہے، یہ سب تو آپ کی تعویل ہے، اور کیا پتا ایسا ہو سکتا تھا کیا؟ اگر جنگ ہی ایک ہو صاحب آپ سکتی کوئی تھی، اچھا سا ایک جواب دے منٹ دیجئے کہ ایک انہوں نے منٹ منع کیوں ایک کیا؟ منٹ ایک منٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں جنگ ہو سکتی تھی، اگر جنگ بھی ہو سکتی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ اس بات پر کی کہ نہیں کہ انہوں نے بیعت نہیں کر رہے تھے؟ اس بات پہ حضرت علی نے جنگ کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ جی کی تھی۔ تو جب اس بات پہ جنگ کی تھی، جبکہ اس کے لیے کوئی صریح نص اللہ کے رسول کی طرف سے موجود نہیں تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اجتہاد تھا، تو اجتہادی مسئلے میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر سکتے تھے تو یہاں نص موجود ہے، رسول اللہ بذات خود موجود ہیں، آپ فرما رہے ہیں، آپ کلیئر طور پہ ایک بات کہہ رہے ہیں، تو وہاں پہ کیوں نہیں قلم دوات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا؟ چلیے اس کا میں سوچ کے بتاؤں گا، بھی مجھے اتنا پتہ نہیں ہے واقعہ اچھے سے، پھر بھی میں ایک نہیں نہیں، کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں ارے کہ بھائی یہ کیوں منع کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کیا حدیث سے ہمیں نہیں چاہیے؟ اچھا کیا نبی کی اطاعت واجب نہیں ہے ہم پہ؟ اچھا اچھا کیا اللہ کی آپ کتاب مطلب اب کافی ہے؟ نہیں، ایک منٹ، آپ اب نہیں جانتے ہیں، یعنی آپ کا مطالعہ نہیں ہے، آپ کا یہ تو مطالعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم دوات کیوں نہیں دیا، ہے نا؟ ہاں اور کیونکہ دینا انہیں پتا چاہیے تھا تھا، وصیت ہاں ان کے ایک نام منٹ، پہ ہو جائے گی، مولا علی کے نام دینا، پہ۔ ہاں یہ سب آپ جانتے ہیں، دینا چاہیے تھا، وصیت مولا علی کے نام پہ ہو جائے گی، یہ سب آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں قلم دوات دیا، آپ کو یہ بات نہیں معلوم ہے؟ اچھا میں کچھ باتیں بولنا چاہتا ہوں اس میں۔ جی بھائی جی یہ جی بتاؤ، جی بالکل بالکل۔ یہ بتاؤ آپ کا کیا ماننا ہے، دین مکمل ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا کیا ماننا ہے، دین میں تو یہ مکمل ہے مانتا یا ہوں کہ نہیں؟ ہمیں دونوں چیزیں چاہیے، قرآن بھی چاہیے، حدیث بھی چاہیے۔ انہوں بالکل نے کہا کہ چاہیے، ہمارے لیکن پاس مجھے اللہ کی کتاب کافی ہے، یعنی کہ ہمیں حدیث یقیناً نہیں چاہیے، کوئی شک نہیں، نبی کی یا اطاعت جناب واجب بالکل، نہیں ہے ہم پہ نا۔ ہاں ہاں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے میرے بھائی، تو آپ ہمارے منع بھائی کیوں اور کیا بھائی گیا؟ ہیں۔ انہوں نے منع کیوں آپ کیا کو وہی گیا؟ جواب دے رہا ہوں، آپ کو میں جواب دے رہا ہوں، آپ ٹھنڈے دماغ سے صرف سنو۔ آپ مجھے بتاؤ کہ دین مکمل ہے کہ نہیں ہے؟ دین مکمل یعنی ہے؟ کہ مکمل ہونے کے نبی بعد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نے نبی مکمل کی دین حدیث نہیں پہنچا ہے چاہیے؟ یا ادھورا دین پہنچا ہے؟ نہیں نہیں، مکمل، دین مکمل ہونے کے بعد ہمیں حدیث نہیں چاہیے نا نبی کی کوئی بھی؟ ارے بھائی میں سوال جو پوچھ رہا ہوں کچھ اور جواب دے رہے ہو۔ کس نے کہا آپ کو حدیث نہیں چاہیے؟ قرآن بھی چاہیے، حدیث بھی چاہیے، لیکن صحابہ کا فہم بھی وصیت کا چاہیے۔ معاملہ قرآن سے کیسے بات ثابت تو ہوگا؟ سمجھو، وصیت تو بات کی بات ہے۔ نہیں آپ نہیں سمجھ رہے ہو، بات سمجھو۔ میں جو بات بول رہا ہوں نا، آپ بولو میں بات بولتا ہوں، آپ بولو صحیح بولا کہ نہیں بولا، آپ سمجھنے کی لیکن کوشش کرو۔ جی 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 چلو آپ بھائی پوچھو، میں اللہ بتاتا کا ہوں۔ دین جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے؟ جی مکمل دین پہنچا دیا پہنچا ہے یا تھا۔ نہیں پہنچا ہے؟ ٹھیک ہے۔ جی اب جی اگر آپ یہ مانتے ہو کہ وہ حدیث کرتاس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم مانگے
اور دین کی کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچا سکے، تو یہ دونوں میں تضاد دکھ رہا ہے آپ کو، کانٹرڈکشن دکھ رہا ہے؟ یعنی وہ جو فہم بات یہ ہے کہ منع کیوں کیا گیا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کوئی اچھا جواب آج تک دے نہیں پایا. سب اس پہ آئیں گے، لیکن پہلے سٹیپ بائی سٹیپ. فرسٹ سٹیپ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا مکمل دین پہنچا ہے. ربک، اے نبی پہنچا دیجیے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. ہاں جی پہنچا ہے. پہلی بات کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین پہنچا ہے، یعنی کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا، یہ لوگ، آپ کو پتا ہے کون لوگ کی بات کر رہا ہوں؟ شیعہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. رافضی شیعہ. بتا کر کے کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ یہ حدیث بتا کر کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے تعلق سے وصیت کرنے والے تھے. تو اب اگر کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائے بغیر ہی چلے گئے دنیا سے کیونکہ ان کو قلم نہیں ملی، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا، تو مکمل بات پہنچائے بغیر ہی چلے گئے. قرآن کا حصہ نہیں ہے نا، وہ تو الگ چیز ہے. خلافت کس کے ہاتھ آئے گی؟ وصیت تو قرآن کا حصہ نہیں ہے نا. مجھے بتاؤ، یہ جو بات ہے وصیت، یہ کیا دین کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رہنمائی کے تحت تھا یا خود کی مرضی سے تھا؟ وما ينطق عن الهوى، نبی اپنے خواہشات سے نہیں بات کرتے. ان هو الا وحی یوحى، یہ ایک وحی ہے جو ان پہ نازل ہوئی. تو یہاں سب سے پہلی بات نبی نے پھر آپ نے کہا کہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہو وہی سے کہتے ہیں، لیکن حدیثوں میں ایسا واقعہ بھی ہے جب نبی نے جو کھجوروں کی کھیتی کو منع کیا تھا اس کے بعد ان کا نقصان ہو گیا تھا. یہ واقعہ بھی تو ہے، وہ بنا وہی کے کہا تھا نبی نے. نہیں، وہی تو بات سمجھ. ایک منٹ زید بھائی ان کو جواب. یہاں پہ بات کیا ہے نا کہ میرے بھائی، جیسے مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ شکن آئی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہد منع حرام کیا تھا اپنے اوپر، تو انسان ہونے کے ناطے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے کہا انک بِاعینٍ، آپ ہماری نظروں میں ہو. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. تو انسان ہونے کے ناطے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کوئی بھول ہوگی تو وہ چیز کون اس کے بارے میں وہی بھیجے گا یا حالات ایسے پیدا کرے گا جس سے وہ بات واضح ہو جائے گی؟ کون؟ اللہ تعالیٰ. لیکن اگر ایسی چیز نہیں آئی تو تمام چیزیں کیا ہے؟ جو دین ہے وہ مکمل کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، کس کی طرف سے باتیں پہنچائی؟ اللہ کی طرف سے پہنچائی. تو اب یہاں پر پہنچائے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، یہ جو الزام ہے نا، عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا اور پہنچائے بغیر چلے گئے، یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے جو آپ کو سوچنا چاہیے. دوسرا، آپ کو ویسے دین کا حصہ تو نہیں ہے نا، خلافت دین کا حصہ کیسے ہو گئی؟ آپ کو کیا لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کی مرضی سے علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے والے تھے؟ جو لوگ گمان کر رہے ہیں وہ خود کی مرضی سے کہ اللہ کی رہنمائی کے تحت؟ کیا انہوں نے اللہ کی وحی پہ بنایا تھا؟ اللہ کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی ملی تھی اس کے تحت تھا یا خود کی مرضی سے تھا؟ کون سی وحی ہے؟ قرآن میں تو ایسی کوئی آیت ہے ہی نہیں جس میں بتایا کہ کون خلیفہ بنے گا کون نہیں بنے گا. تو یعنی وہ اپنی مرضی سے تھا، جو علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کی بات جو گمان کر رہے ہیں لوگ، وہ اپنی مرضی سے تھا. وہ قرآن کی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے تحت نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے جو وحی ملتی اس کے تحت نہیں تھا. نہیں تو آپ بتا دیجیے کون سی وحی سے تھا. ایسی تو کوئی آیت ہے نہیں جس میں بتایا کہ یہ خلیفہ بنے گا، یہ میں وصیت اسے دوں گا. آپ کو جو بتا دی کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو بائی ڈیفالٹ ہر چیز میں ہم وحی کے تحت گنیں گے سوائے وہ چیز جس کی واضح دلیل آ جائے کہ نہیں یہ خود کی طرف سے ہے. یعنی واضح دلیل آ گئی، سیاست کا حصہ ہے نا. سیاست کیسے دین میں آ گئی؟ جی شیخ سرفراز، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ ابھی اضافہ کر سکتے ہیں. نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی طرف سے کچھ ازمپشن رکھتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کیا لکھانا چاہ رہے تھے؟ کچھ آپ کے مطلب اس پہ کوئی دعویٰ ہے آپ کا کہ آپ فلاں چیز اللہ کے رسول دکھانا چاہ رہے تھے؟ نہیں یہ نا 2-3 واقعوں کو آپس میں ملاؤ تو یہ سمجھ میں آتا ہے ہمیں. کیا؟ جیسے غدیر خم کا واقعہ ہو گیا، اس کے بعد یہ ان کو قلم نہ دینا، یہ سب واقعہ آپس میں ملتے ہیں. غدیر خم کے واقعے کا اس سے تو کوئی تعلق ہی نہیں. غدیر خم کا واقعہ تو تبوک کے موقع پر ہوا تھا، اس کو یہاں لا کر کے جوڑنے کا کوئی وہی نہیں بنتا ہے. نہ غدیر خم کے واقعے سے کوئی ایسی بات پتہ چلتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت علی کو آپ کے بعد خلیفہ بنایا جائے. اس واقعے میں اللہ کے رسول کیا لکھانا چاہتے تھے؟ کیا کوئی ایسی چیز لکھانا چاہ رہے تھے جو شریعت کا حصہ تھی؟ تو وہی تو پوچھنا ہے کہ ایسی کیا چیز تھی جو منع کیا گیا انہیں قلم دینے سے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ شریعت کا حصہ نہیں تھی. وصیت ہی سمجھتا ہوں. شریعت کا حصہ نہیں تھی نا؟ بس وصیت ہی ہو سکتا ہے. کوئی شریعت کا حصہ نہیں تھی. نہیں ہے نا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کی تو ہر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتک، کہ اللہ کے رسول جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے وہ لوگوں تک کے پہنچا دیں. تو کوئی ایسی بات تو نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، کیونکہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل ہوتی
اور اس کو امت تک کے پہنچانا واجب ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے روکنے سے رک جاتے؟ جی آپ صحیح ہو، لیکن تب بھی ہم نے کیوں نہیں مانی نبی کی بات اس سمے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ اتنی بات تو کنفرم، ارے بھائی جو بات ہو رہی اس کو کنفرم کرے نا، اتنی بات تو کنفرم ہے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھانے جا رہے تھے وہ شریعت کا حصہ نہیں تھی، اللہ کی طرف سے، یعنی کم از کم شیعہ اس سے حضرت علی کی خلافت تو مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ شیعوں کے ہاں امامت منصوص ہوتی ہے، ان کے حساب سے حضرت علی کی امامت منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے کہ ولی اور خلیفہ کون بنے گا۔ تو اگر آپ شیعوں کی طرف سے بات کر رہے ہیں تو شیعہ اس سے حضرت علی کی امامت کا دعویٰ تو نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت علی کی امامت ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے منصوص ہے، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نصاً نازل ہوئی تھی کہ آپ اپنے بعد حضرت علی کو خلیفہ متعین کر دیں تو اللہ کے رسول یہ بات لازماً پہنچاتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ چیز پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کی، تو حضرت علی کی خلافت کم از کم اس سے مراد نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر نے ایک رائے دی، حضرت عمر کو امت کے بارے میں احساس تھا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات نہ لکھ دیں جو امت پر جس کو نبھانا بھاری ہو جائے، کوئی ایسی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھ دیں جو امت پر فرض کر دی جائے اور امت اس کو نبھا نہ سکے۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے رائے دی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اجمالی احکام اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہوں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تخفیف ان کا مقصود تھا کہ اتنی تکلیف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید زحمت نہ دی جائے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تخفیف کے لیے اور امت پر آسانی کے لیے حضرت عمر نے ایک رائے دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رائے کو قبول کیا، اور صرف اللہ کے نبی نہیں، تو انہوں نے حضرت علی، حضرت عباس، کتاب کافی ہے، انہیں یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ نبی کی ابھی طبیعت صحیح نہیں ہے، یہ سب کہنا چاہیے تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے، یعنی اگر کوئی شریعت کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے حل ہو جائے گا۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب کو کافی کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے، منع کر رہے ہیں تاکہ میں نہیں آئے گا۔ ان کو یہ بات پتا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کا کوئی حکم نہیں نازل۔ دیکھیے ہم اتنے کم علم ہونے کے باوجود بھی یہ بات جان رہے ہیں نا، کیا وہ اللہ ہے یا انہیں کیسے پتا؟ ابھی ہم کو کیسے پتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نہیں، ہم کو کیسے پتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی کوئی بات نہیں بتا رہے تھے؟ ابھی آپ نے کہا نا کہ شریعت کی کوئی بات نہیں تھی، نہیں، ابھی آپ نے کہا بھائی، ابھی آپ نے تسلیم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے تھے وہ شریعت کا کوئی امر نہیں تھا، کیونکہ شریعت کا امر ہوتا تو حضرت عمر کے کہنے سے اللہ کے رسول نہیں روکتے۔ دینی باتوں میں ہمیں نبی کو ماننا، باقی چیزوں میں نہیں ماننا، جیسے صاف صفائی ہو گئی، ان سب چیزوں میں نہیں ماننا۔ آپ دوسری طرف جا رہے ہیں، حضرت عمر کی ایک رائے تھی، حضرت عمر نے اللہ کے نبی پہ کوئی زور زبردستی نہیں کی، اگر اس چیز کا لکھنا واجب ہوتا، لازم ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی رائے قبول نہیں کرتے۔ حضرت عمر ان حکیم صحابہ میں سے ہیں کئی مرتبہ جن کی رائے کی تائید میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، معلوم ہے نا آپ کو؟ ہاں، حضرت عمر کی رائے کی تائید میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی، صرف قرآن کی آیتیں نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے کہ بہت مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا اور کہا کہ ابو ہریرہ جا کر کے لوگوں کو بتا دو کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس طرح کی حدیث ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ جب لوگوں کو جا کر کے بتانے لگے، راستے میں حضرت عمر ملے تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات بتائی ہے اور میں لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر نے ان کو روک دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا مت کریں ورنہ لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتا کر کے حضرت ابو ہریرہ کو اور کہا کہ جا کر کے لوگوں کو بتا دو، اور جب حضرت عمر نے روکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بات مانی اور رک گئے، کہا کہ ہاں اب جو ہے تمہاری بات صحیح ہے اور مت بتاؤ لوگوں کو یہ باتیں ورنہ لوگ اسی پر توکل اور بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تو ایسے بھی معاملات ہیں جس میں حضرت عمر کی ایک رائے تھی، حضرت عمر نے امت پر رحم کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات پر آسانی کرتے ہوئے حضرت عمر نے ایک مشورہ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا۔ اگر کوئی ایسی چیز، اچھا یہ واقعہ اللہ کے نبی کی وفات سے کتنا دن پہلے ہوا؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کب ہوا ہے بھائی؟ کتنا دن پہلے ہوا یہ واقعہ؟ کب ہوا ہے واقعہ؟ مجھے نہیں پتا، شاید ایک ہفتے پہلے یا 4 دن پہلے، 4 دن پہلے ہوا، 4 دن پہلے ہوا۔ یہ جمعرات کا واقعہ ہے، اس کے بعد جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار، سوموار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، پیر کے دن۔ اگر یہ معاملہ، اور اچھا اس پورے واقعے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
باحیات رہے، بلکہ غالباً اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے مسجد نبوی میں خطبہ بھی دیا۔ اگر اس میں معاملہ ایسا ہوتا کہ شریعت کا کوئی اہم حکم ہوتا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کے لیے حضرت علی کی وصیت کرنا چاہتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں آ کر کے بتا سکتے تھے، زبان سے بول سکتے تھے۔ 4 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اس کے بعد موقع۔ تو اگر یہ اتنا اہم امر تھا کہ واقعتاً امت کو پہنچانا چاہیے تھا، چلیے اس موقع پر حضرت عمر نے قرطاس لا کر کے نہیں دیا، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں آ کر کے بول دیتے، جو صحابہ کرام اللہ کے نبی سے آ کر کے مل لیتے ان سے وصیت کر دیتے۔ وصیت ضروری تھوڑی کہ لازماً لکھی ہی جائے، زبان سے بھی تو وصیت ہوتی ہے۔ اگر یہ اتنا، بلکہ دیکھیے حضرت عمر کا فہم ہے، ان کی فراست ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول، ایک منٹ بھائی، ان کی طبیعت ہاں بھی تو صحیح بھائی نہیں تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی، ابھی حدیث کے الفاظ میں غلبہ الوجع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید درد تھا، جو حدیث کے الفاظ ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی اس وقت شدید درد میں مبتلا تھے، لیکن اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخفیف، بھائی اس کے بعد ہوا خطبہ، یہ نہیں دے رہا خطبہ دینا چاہیے تھا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، لیکن اس میں کہیں حضرت علی کی خلافت کا ذکر نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 دن پہلے کا واقعہ ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن باحیات رہے، لیکن اگر اس میں حضرت علی کی خلافت ہی اللہ کے نبی کی مراد ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کے لیے بعد میں مسجد نبوی میں آ کر کے اعلان کرتے۔ اللہ کے نبی اس کے بعد مسجد میں تشریف لے گئے، صحابہ سے گفتگو کی، غالباً مجھے یاد آ رہا ہے کہ خطبہ بھی دیا اللہ کے نبی نے، لیکن اس درمیان میں کہیں پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے خلافت کے لیے وصیت نہیں کی۔ تو اگر کوئی اتنا اہم امر تھا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حضرت علی کی خلافت کی بات لکھنے والے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جا کر کے 4 دن بچے تھے اللہ کے نبی کے پاس، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر دیتے حضرت علی کی خلافت کے لیے۔ جی، اور مزید یہ جو حدیث آپ خود دیکھو گے نا، اس حدیث میں آپ دیکھو کہ اس کے اندر اس چیز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سارے اور احکام بتائے، اسی کے اندر دیے ہوئے ہیں۔ جو اتنے سارے احکام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے ہیں تو پھر یہ بات بھی بتا سکتے تھے جو آپ گمان کر رہے ہو وہ بھی تو بتا سکتے تھے۔ اور کتنی ساری احادیث ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز کے بارے میں کہا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز جی میں سمجھ گیا، بہت اچھے سے سمجھایا آپ نے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو دین مکمل ہوا ہے قرآن میں ہوا ہے نا، کہ حدیث میں بھی ہوا، حدیث نہیں ماننی چاہیے ہمیں، بس قرآن میں دین مکمل ہوا ہے۔ کس نے کہا کہ حدیث نہیں ماننا چاہیے؟ جب ہم کہتے ہیں قرآن ماننا چاہیے تو کیا اس میں قرآن ماننے کا مطلب حدیث ماننا نہیں ہوتا ہے؟ نبی کی بات ہوتی ہے نا، ہمیں سننی چاہیے تو اس سمے۔ ارے بھائی ایک عورت، آپ بالکل ویسے کہہ رہے ہیں نا جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک عورت نے آ کر کے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ گدوانی والی کو اور ابرو بنانے والی کو اور دانتوں کے درمیان فاصلہ کرنے والی کو لعنت بھیجتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہیں لعنت بھیجوں جس کو قرآن میں لعنت بھیجی گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن تو میں نے پورا پڑھا ہے، اس میں تو کہیں پر ایسی عورتوں کو لعنت نہیں بھیجی گئی۔ تو اس عورت نے کہا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اگر تم نے قرآن صحیح سے پڑھا تو تم کو قرآن میں مل جاتا۔ قرآن میں لکھا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو الرسول تم کو دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ جب صحابہ یہ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو کوئی منکر حدیث تھوڑی ہے صحابہ کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ صحابہ کہہ رہے ہیں قرآن کافی، اس کا مطلب وہ کہہ رہے ہیں ان کو سنتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کافی ہونے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ قرآن کے اللہ قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو قرآن کافی ہونے کا صحابہ کے ہاں یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سنتوں کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے۔ اور قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کا حکم دیا گیا ہے، تو قرآن کے کافی ہونے میں سنت کا داخل ہونا بھی، سنت کا کافی ہونا بھی داخل ہے۔ صحابہ کرام جب کہتے تھے کہ قرآن کافی ہے، یہ قرآن کی بات مانو، تو سنت کو خارج کر کے قرآن ماننے کی بات وہ نہیں کہتے تھے۔ یہ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ آپ یہ کسی منکر حدیث کی زبان سے جب سنیں نا کہ قرآن کافی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیثوں کا منکر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کافی ہونے کا مطلب حدیث ہے؟ یا اور حضرت عمر جیسی شخصیت کے بارے میں آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں قرآن کافی، اس کا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیثوں کی ضرورت ہم کو نہیں ہے؟ یہ حضرت عمر کا ایک جینٹل مشورہ تھا اور انہوں نے ایک اس کے لیے وجہ پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وہ مشورہ قبول کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ ترک کر دیا جی واضح ہو گئی حضرت عمر کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے۔ اور وہ جیسے ہوتا تھا بھائی کہ حضرت عمر کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی ایسی بات رسول اللہ اگر تحریر فرما دیں گے جس کا کرنا امت کے لیے مشکل ہو جائے گا تو امت حرج میں پڑ جائے گی۔ تو انہوں نے امت پر تخفیف کرتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا خیال کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشورہ دیا، اور اللہ کے رسول نے بھی اس مشورے کو قبول کیا، بلکہ اسی مجلس میں حضرت عباس بھی موجود تھے، حضرت علی بھی موجود تھے۔ اگر یہ شریعت کا حکم ہوتا، حضرت علی جیسی شخصیت کے بارے میں آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت عمر کے ڈر کی وجہ سے وہ
وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر دیں گے؟ ایسا سوچ سکتے ہیں آپ حضرت علی کے بارے میں؟ نہیں ایسا نہیں سوچ سکتے. تو پھر ہاں واضح ہو گئی علی بات. شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اتنے زبردست صحابی، وہ کیا ایسا ہوگا کہ شریعت کا ایک حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں؟ کبھی کبھی جو ہے نا وہ انکار محبت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. ہر انکار جو ہے نا وہ نافرمانی نہیں ہوتی ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صلح حدیبیہ کی پوری دستاویز تیار کر لی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سہیل ابن عمرو نے کہا کہ یہ جو آپ نے محمد رسول اللہ لکھ دیا ہے دستاویز پر، اگر آپ کو رسول ہی ہم مان لیں تو پھر ہم کو مسئلہ ہی کیا رہے گا؟ آپ سے جنگ اور اختلافی کس بات کا ہے؟ تو ہم یہ محمد رسول اللہ تو آپ کو تسلیم نہیں کرتے، یہ محمد رسول اللہ کاٹ کر کے محمد بن عبداللہ لکھو. تو اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا بھائی کاٹ دو ان کے بولنے پر، تو حضرت علی نے کہا میں نہیں کاٹوں گا. دیکھیے یہ بھی انکار ہے. ہر انکار نافرمانی نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی انکار کے پیچھے محبت بھی ہوتی ہے. کہا میں نہیں کاٹوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے بتاؤ مجھے کہاں لکھا ہے میں کاٹ دیتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا اور وہ حصہ اللہ کے نبی نے کاٹ دیا. تو کبھی کبھی انکار مصلحت کے تحت ہوتا ہے، کبھی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. ہر انکار نافرمانی نہیں ہوتی. جو سوال اچھا پوچھا ایک بات آخر میں یہ میں بولوں گا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے لیے تو بہت سارے دلائل، صریح دلائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں. سب سے بڑی دلیل تو یہی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حج کرنے کے لیے نہیں گئے، حضرت ابو بکر کو اپنی طرف سے حج کا امیر بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلح پہ ان کو کھڑا کیا، اپنی جگہ امامت کے لیے رکھ دیا. تو اتنے سارے دلائل موجود ہونے کے بعد وہ نہیں دکھتے ہیں. اور ایک ایسی حدیث جس میں دور دور تک کے حضرت علی یا خلافت ہی کا سرے سے کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی بات ہی نہیں موجود ہے. نہ اس حدیث میں حضرت علی کا ذکر ہے نہ خلافت کا ذکر ہے. ایک میں شیخ فائدہ یہ جواب مکمل کر لوں میں کہ اس حدیث میں نہ تو حضرت علی کا ذکر ہے نہ ہی خلافت کا ذکر ہے. تو اس میں کھینچ تان کر کے حضرت علی کی خلافت ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور جہاں پر یہ صراحت کے ساتھ کہ بھئی مسجد کا مصلی ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے اور مصلی جو ہے وہ خلیفہ کی جگہ ہوتی ہے، امامت کا مصلی، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کھڑا کر دیا. پھر حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے امیر بنایا. اتنے واضح دلائل ہونے کے باوجود حضرت ابو بکر کی خلافت کی دلیل لوگوں کو نہیں دکھائی دیتی. اور ایک ایسی حدیث جس میں نہ خلافت ہی کا ذکر ہے نہ حضرت علی کا ذکر ہے، کھینچ تان کے اس میں کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ثابت کر دیا جائے کہ یہاں خلافت کی بات ہو رہی ہے. نہیں، دوسری حدیثوں میں پوری وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لاؤ میں ابو بکر کا نام لکھنا ہے. یعنی اتنی صراحت موجود ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، جیسے ایک روایت ہے نا صحیح بخاری کی. یہ بہت امپورٹنٹ بات بول رہے ہیں شیخ جی، حدیث بتائیے. نمبر 5366 زید بھائی اس کو لگا دی چاہے. جی جی شیخ. اب اس میں دیکھیے کئی جگہ یہ حدیث صحیح بخاری میں، نیچے آپ دیکھیں گے سب سے نیچے کیا دکھ رہا ہے، سب سے نیچے پڑھیے کہ لقد حممت او اردت ان ارسل الى ابی بکر وابنہ، کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ابو بکر صدیق ان کے بیٹے کے پاس کسی کو بھیجوں، ورنہ کہنے والا کوئی آئے گا، تمنا کرنے والا کوئی تمنا کرے گا، جبکہ اللہ اس کے رسول اس کا انکار کر دیں گے. یہاں پہ اشارہ یہی ہے، مقصود یہی ہے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کو بلاؤں اور ان کا نام مینشن کر دوں تاکہ کوئی اور امیدوار نہ بن جائے. یہ تو ہے صحیح بخاری کی حدیث، لیکن اس سے بھی واضح حدیث اگر آپ دیکھیں گے تو مسند احمد کی حدیث میں ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک منٹ ہے، مسند احمد کی ایک حدیث ہے، ایک منٹ میں بتا رہا ہوں، ایک منٹ. جی شیخ صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ایسی بھی کوئی حدیث ہے، بتایا نہیں آج تک کسی نے. دیکھا آپ لوگوں نے حدیث بتایا تھا اسکرین پہ، دیکھے کہ نہیں؟ یہ حدیث دیکھ لیا نا آپ نے؟ جی دیکھا، آج تک میں نے سنا ہی نہیں تھا اس حدیث کے بارے میں. میں ایک اور حدیث میں سناتا ہوں، ایک منٹ، وہ تھوڑا سا میرا سسٹم ڈسٹرب کر رہا تھا نا، کب کا ڈھونڈ لیا تو میں. ایک منٹ، اس میں باقاعدہ یہ نام ہے کہ میں ان کو ابو بکر صدیق کا، ہاں یہ روایت ہے نا مسند احمد کی جلد 6 حدیث نمبر 106 سے. ہاں یہ پرانا جو نسخہ ہے مسند احمد کا، وہاں سے میں دیکھ رہا ہوں، تھوڑا سا ٹائم لگے گا ڈھونڈنے میں نیو نسخے میں. اس میں یہ ہے کہ لما کان وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذي قبض فيه، اللہ کے قسم کی جو تکلیف جس میں آپ کی وفات ہوئی، اس میں کہا ادعوا لی ابا بکر وابنہ، کہ مجھے ابو بکر ان کے بیٹے کو بلاؤ، فلیکتب، اور کوئی لکھ دے، یعنی ان کا نام لکھ دیا جائے، لکی لا یتمو فی امر ابی بکر تامعن، تاکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو حق ہے اس میں کوئی اور جو ہے مطالبہ نہ کرنے پائے، ولا یتمنى متمنن، اور کوئی دوسرا تمنا نہ کر سکے. اور آگے کہا یا باللہ ذالک والمسلمون، پھر کہا اللہ کے رسول نے کہ بھائی مسلمان اور اللہ ایسا ہونے نہیں دیں گے، اللہ نہیں ہونے دے گا، مسلمان بھی ایسا نہیں کریں گے، یعنی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام مینشن کیا کہ لاؤ ان کا نام لکھ دیتا ہوں، پھر کہا نہیں
اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یا اللہ, اللہ ایسا نہیں ہونے دے گا, ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو نہیں لانے دے گا اللہ, اور نہ مسلمان تیار ہوں گے. یہ ایک جگہ نہیں ہے, یہ حدیث مستند احمد میں ہے. اس میں ایک راوی ہے معمل, جس پر بلا وجہ لوگ جرح کر دیتے ہیں. میری کتاب انوار البدر میں معمل پر پوری بہت ہی ڈیٹیل میں تفصیل موجود ہے. یہ روایت بالکل سندن صحیح ہے. اس طرح کی اور بھی وہ صحیح بخاری کی جو روایت میں نے پیش کیا, وہ روایت بھی یہی مفہوم ادا کرتی ہے. اب مستند احمد کی روایت اس کو اور کھول دیتی ہے. اس کے علاوہ کئی ایسی روایات ہیں جس میں یہ وضاحت آئی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں جو ہے نامزد کرنا چاہتا ہوں. پھر اللہ کے نبی نے کسی کا نام نہیں لکھا, ابو بکر صدیق کا نام نہیں لکھا. کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے نہیں لکھا, وہ آگے بتا دیا کہ اللہ اس کے رسول کسی اور کو آنے ہی نہیں دیں گے, یعنی وہی آئیں گے, اس لیے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وجہ ہے. جی تو بہت ہی واضح جی جواب شیخ صاحب واضح ہو گیا, تھینک یو سو مچ. آیا آپ کے سامنے. ہاں, جو تھیوری وہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ سٹینڈ ہی نہیں ہوتی ہے اس چیز میں, جیسے کہ کلیئر ہے. جی جی جی, یہ حدیث تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی, ایسی بھی کوئی حدیث ہے جو ابھی آپ نے بتائی. ارے بھائی وہ تو واضح ہو گئی بات. اور بھی ایسی حدیث ابھی اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ چل کے اللہ کے رسول سے بات کرتے ہیں. تو علی رضی نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی سے ہم نے بات کیا اور اللہ کے نبی نے ہم کو منع کر دیا تو یہ امت کبھی بھی ہم کو خلافت نہیں دے گی. یعنی اگر کیوں بات کریں گے, ہم امت پہ چھوڑ دیتے. اگر اللہ کے نبی سے آپ بات کرو گے, اللہ کے نبی مینشن کر دیں گے نہیں ان کو نہیں بننا ہے, تو پھر کوئی چانس نہیں رہے گا آپ کے پاس. یعنی اہل بیت کو پوری طرح سے سائڈ نہ کر دیں وہ. اس لیے ایسا باتیں مت کرو, جس کی جس قسمت میں جو ہوگا ملے گا. میں معافی چاہتا ہوں, میرا کیمرہ. جی 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 جی, سمجھ گیا میں آپ کی بات. چلیے, الحمدللہ, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کو پتا ہے آئی پلس ٹی وی کے جو مختلف پروگرامز آپ تک پہنچتے ہیں, دینی پروگرامز, اسلامک پروگرامز, ریسرچ پروگرامز, علمی پروگرامز, یہ سارے پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں. علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں, اور بہت سارے ایسے کاسٹ جو بیہائنڈ دا سین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو علماء کے علم کو آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بنتے ہیں, جیسے ٹیکنیکل سٹاف, ایڈیٹرز, اینیمیٹرز, سوشل میڈیا سٹاف, سپورٹ سٹاف. ٹیکنالوجی کا بھی کاسٹ ہوتا ہے, پریمائسز کاسٹ, ٹریولنگ کاسٹ, اکوپمنٹ. ایک پروفیشنل اسٹوڈیو کو مینج کرنے میں, ایک ٹیم کو مینج کرنے میں بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو بھی ابھارتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں ضرور سپورٹ کریں, آئی پلس ٹی وی میں اپنا تعاون ضرور پیش کریں. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم.